السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تم کھاؤ اور پیو جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی صبح کاظم میں کھاؤ، اذان فجر سے پہلے کھاؤ، اور پھر روزہ تم پورا کرو سورج ڈوبنے تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے رک جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، جان بوجھ کر قے کرنے سے، قے مطلب الٹی کرنے سے۔ آدمی جان بوجھ کر انگلی ڈال کے یا برش ڈال کے جان بوجھ کر الٹی کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود سے الٹی اس کو ہو جا رہی ہے، فطری طور پر بغیر ارادہ کیے ہوئے اگر اس کو الٹی ہو جا رہی ہے، قے ہو جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں فرق ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر خود وہ قے کرنا چاہتا ہے یا الٹی کرنا چاہتا ہے تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی حدیث کیا ہے؟ آئیے اس کی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زرعه القی فلیس علیہ قضاء ومن استقى عمدا فلیقضی، رواہ الترمذی فی کتاب الصوم۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الصوم کے اندر لایا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قے کر دے بغیر قصد بغیر ارادے کے تو اس کے اوپر روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ معاف ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جو شخص جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، تو اس کی قضا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر آدمی اگر قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز، طاقت کا انجیکشن لگوانے سے۔ مان لیجیے انرجی کے لیے کوئی آدمی انجیکشن لگواتا ہے طاقت کا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا گلوکوز لگوائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، بیماری کے لیے لگواتا ہے، اگر بیمار ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کا جو معاملہ ہے، ناک میں دوا ڈالنے سے سیدھے حلق پر پہنچتا ہے، اور حلق پر پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے معدے میں اتر جائے گا۔ اس کے برعکس کان میں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کا بھی راستہ ہوئی ہے، لیکن ڈائریکٹ وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں لیکن معدے میں نہ جائے، لیکن معدے میں جانا زیادہ امکان ہے، اس لیے ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دن میں مت ڈالا جائے، بہتر یہی ہے۔ چوتھی چیز، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں شاریرک سمبند بنانے سے یا اسی طریقے سے صحبت کرنے سے، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر کفارہ بھی، یعنی جرمانہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا۔ قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا۔ قال فأطعم 60 مسکینا، رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم کے اندر نقل کیے ہیں، اور اس کے تعلق سے ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص
اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا رمضان کے مہینے میں، دن میں روزہ تھا، اس کی بیوی بھی روزہ تھی، لیکن اس نے جمع کر لیا، بیوی سے مل لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فتویٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے مل لیا ہوں، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اوپر جرمانہ ہے، تیرا روزہ تو ٹوٹا ہے، تیرے اوپر جرمانہ ہے۔ جرمانہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول کی میرے پاس غلام نہیں ہے، میں کہاں سے آزاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھ لے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں ہے، 1 مہینہ تو صبر نہیں ہے، 2 مہینے کیسے رکھوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس حدیث کے اندر اتنا ہے، لیکن لمبی حدیث ہے، اس میں اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت کہاں ہے؟ تو کوئی شخص کھجور بھیجوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جائے اس کو بانٹ دے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول بھلا مجھ سے فقیر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تو بھی سب سے بڑا فقیر ہے تو ہی کھا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر رمضان میں بیوی سے ہم بستری جمع کر لیتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، دور رہیں، دوری بنا کے رکھیں دن میں، ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 5ویں چیز، حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی عورتوں کا معاملہ ہے، بالغ بچیوں کا، عورتوں کا کہ EMC کی پیریڈ میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ کا قضا ہے، لیکن نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، لیکن روزہ قضا کرنا پڑے گا، نماز قضا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مہینے جب وہی مسئلہ ہے تو نماز ہر مہینے پڑھنا ہے، اور فرض روزوں کا مسئلہ ہے تو 12 مہینے میں 1 مہینہ رکھنا ہے، اس لیے روزے کی قضا ہے، تو روزہ قضا کریں گے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الحیض کے اندر، اور اس اختصاراً ایک جگہ پر اور امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلك نقصان دینها، رواه البخاری فی کتاب الحیض۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت حائضہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور روزے نہیں رکھ سکتی ہے، اور یہ اس کا دینی نقصان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو نقصان بتلایا ہے عورتوں کے تعلق سے، یہ اس موقع پر فرمایا کہ عید کی لمبی حدیث میں ہے کہ عید یا بقرعید کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کرو، فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ مِنْ أَہْلِ النَّارِ، میں نے دیکھا جہنم میں تم لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ لعن طعن بہت کرتی ہو، تکفرون العشیرہ، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تو صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ تمہارے دین کا جو نقصان ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ پاتی ہو اور تمہارے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال حیض و نفاس یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی روزہ معاف ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی، روزہ ایسے وقت میں ٹوٹ جائے گا۔ حیض کا سلسلہ شروع ہوگا، MC کا، ماہواری کا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 6ویں چیز، مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشت زنی کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے منی خارج کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل لوگوں نے استدلال کیا ہے کیونکہ ایک لمبی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یترک طعامہ و شرابہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ وہ جو اپنا کھانا پانی چھوڑا ہے، کھانا پینا، اور شہوت کو چھوڑ دیا ہے میری وجہ سے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو شہوت کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب روزے دار ہے، شہوت کو چھوڑا ہے، تو ایک طریقے سے آدمی ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس لیے مشت زنی سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ہینڈ پریکٹس جس کو بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی گل منجن جو کرتا ہے، گل منجن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گل منجن یہ تمباکو کی ایک قسم ہے اور نشاور چیز ہے جو کھانا خود حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے تعلق سے کئی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کل مشکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو یہ 6-7 باتیں تھیں
جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی باتیں ہوں۔ فی الحال آپ کے سامنے اتنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس روزے میں جو دقت آتی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے اختیار میں ہے، اور جو نہیں اللہ تعالیٰ تو اسے درگزر فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔